بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں ضرورت سے زیادہ اشیاء خورد و نوش رکھنے پر پابندی، وفاقی حکومت کا فیصلہ۔ پاکستانی اشرافیہ بلوچستان کے وسائل پر قابض اور عوام کے حقوق غصب کرنے میں ملوث ہے: ڈاکٹر مالک بنو۔ آج اپریل کی 13 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت گندم، چینی، کھاد اور دیگر اشیاء ضروریہ کی بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے دوسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بلوچستان کے راستے افغانستان اسمگلنگ میں ملوث افسران اور عملہ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی، اداروں کے جوائنٹ آپریشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکشن دی گئی کہ کوئٹہ سے پنجپائی، نوکھنڈی، نوشکی، تفتان بارڈر پر جوائنٹ چیک پوسٹ اور جوائنٹ پیٹرولنگ پر عمل درآمد کو جلد سے جلد یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان میں چمن بارڈر، نوشکی اور تفتان بارڈر کنٹرول کے نظام کو بھی مزید فعال بنانا ہوگا اور اس کے ساتھ بین الصوبائی نقل و حمل پر بھی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگائے جانے کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ ضبط ہونے والی اشیاء کے ذریعے اس میں شامل عناصر کی سرکوبی کی جا سکے۔ نیشنل پارٹی انسانیت پر یقین رکھتی ہے اور تمام انسان کی سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی حقوق اور ترقی کو یکساں برابری کو سیاسی فکر کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ ایسٹر سمیت مذہبی تہوار امن و ہم آہنگی کا درس دیتے ہیں۔ عیسائی برادری کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل پارٹی کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کرسچن ٹاؤن گلباغ یونٹ کے زیر اہتمام ایسٹر کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پارٹی کے مرکزی ریسرچ سیکریٹری آغا گل نے پارٹی رہنماؤں و کارکنوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اس موقع پر نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ نیشنل پارٹی کی سیاست کا بنیادی فلسفہ عوام کی بالادستی ہے اور عوام کو طاقت کا سر چشمہ سمجھتی ہے۔ عوام پاکستان کی 80% سے زیادہ آبادی پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے 10 سے 15% کی اشرافیہ وسائل پر قابض اور عوام کے حقوق پر قدغن لگانے میں ملوث ہے۔ ظاہری میں ایک ماہ کے اندر ایک ہی شخص کے 3 بچے پراسرار بیماری سے ہلاک ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق خضدار کی تحصیل ظاہری کے رہائشی تاجر کے 3 بچے پراسرار بیماری سے ہلاک ہو گئے۔ تاجر حاجی عبدالعزیز ظاہری کا تیسرا بچہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ یاد رہے مذکورہ تاجر کے بچے پراسرار بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ اس سے قبل 1 مہینے کے اندر ان کی 2 بچیاں فوت ہوئی تھیں، جبکہ آج ان کا کمسن بیٹا کراچی میں جان کی بازی ہار گیا۔ بلوچستان حکومت کی درخواست پر نیشنل گیمز کا شیڈول تبدیل 22 مئی کو ہوں گے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے بلوچستان حکومت کی درخواست پر 34ویں نیشنل گیمز ری شیڈول کر دی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل خالد محمود کے مطابق نیشنل گیمز 15 سے 23 مئی تک کوئٹہ میں ہونا تھی، لیکن بلوچستان حکومت گیمز کو 1 ہفتے آگے لے جانے کی درخواست کی تھی۔ قائمہ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت کی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد پی او اے کی ایگزیکٹو کمیٹی نے نیشنل گیمز 22 مئی سے 30 مئی تک کروانے کی منظوری دی ہے۔ مذکورہ تبدیلی کی منظوری بلوچستان حکومت کی درخواست کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ بلوچستان میں آئین پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، لوگ لاپتہ ہیں، گولڈن جوبلی پاکستان سے مذاق ہے: حاجی لشکری رئیسانی۔ سابق سینیٹر نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ آئین کی گولڈن جوبلی پر پارلیمانی جماعتیں اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے آئین کا دفاع نہیں کیا، بلکہ طبقاتی، ذاتی و گروہی مفادات کے لیے ہمیشہ آئین توڑنے والوں کا ساتھ دیا۔ آئین کو 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمان آئین توڑنے والوں کو سزائیں دینے کا مطالبہ کرتی، نہ کہ اس قوم کے وسائل پر آئین کا جشن مناتی جو بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ بلوچستان میں آئین پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا، لوگ لاپتہ ہیں، آئینی ادارے انہیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایسے میں جشن منا کر آئین اور پارلیمنٹ کا تاریخی مذاق اڑایا گیا۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ روز سراوان ہاؤس میں سیاسی کارکنان و طلباء کی فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ جس کو برسر اقتدار حکومت میں شامل لوگ ناجائز، غیر آئینی اور سلیکٹڈ کہا کرتے تھے، وہ اس پارلیمنٹ میں آئین کا جشن منا رہے ہیں جس کا کچھ حصہ مستعفی ہو کر سڑکوں پر ہے۔
کچھ اپنی پارٹی کے ساتھ دھوکہ کر کے اپوزیشن کا ڈرامہ کر رہے ہیں اور باقی وہ ہیں جو اس پارلیمنٹ کو ناجائز، غیر آئینی اور سلیکٹڈ کہا کرتے تھے۔ آئین کا جشن منانے والی حکومت کے دوران آئین چکن عامر پرویز مشرف کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ بلوچستان کی جامعات کے مالی معاملات یونیورسٹیز فنانس کمیشن کا اجلاس 17 اپریل کو طلب۔ بلوچستان کی جامعات کے مالی معاملات کے حل کے لیے یونیورسٹیز فنانس کمیشن کا اجلاس 17 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ محکمہ کالج ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان کی جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق صوبے کی جامعات کے مالی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بلوچستان یونیورسٹی فنانس کمیشن کا نواں اجلاس 17 اپریل کو کوئٹہ میں محکمہ فنانس کے کمیٹی روم میں دن 12 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ جامعات کے ٹریجررز کے نام لکھے گئے ایک مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ 2 روز میں اجلاس میں ایجنڈا شامل کرنے کے لیے اپنی تجاویز محکمہ خزانہ بلوچستان کو بھیجیں اور 17 اپریل کے اجلاس میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ متاثرین کوئٹہ قلعہ کے سرکی قلعہ ایئرپورٹ کے رہائشی آجی جلال الدین نے حکومت سے اپیل کی کہ گزشتہ شب علاقے میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور میرے بھائیوں سمیت دیگر کو زخمی کرنے میں ملوث وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ بات انہوں نے بدھ کو کوئٹہ میں پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کہی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ہیلتھ میں ملازم ہوں اور ہماری آبائی اراضی سرکی قلعہ ایئرپورٹ روڈ پر واقع ہے۔ گزشتہ شب ہم نماز پڑھ کے آ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر عادل بازے اپنے دیگر بھائیوں خوش دل سنگین اور 4 دیگر افراد کے ہمراہ کھڑے تھے اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کی اور گالیاں دیں، اور اسی دوران انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں دولت خان، عمران، ڈاکٹر باچا خان زخمی جبکہ ایک راہگیر آصف ہلاک ہو گیا، جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ پنجگور میں بلدیہ ملازمین 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ پنجگور میں میونسپل کمیٹی کے عارضی ملازمین کی 2 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف خاکروبوں نے پریس کلب پنجگور کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے ہر سخت موسمی حالات کے باوجود اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں۔ ماہ رمضان و عید الفطر کی آمد اور اس شدید مہنگائی سے عرضی نفس شدید متاثر ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ عید کی خوشیوں میں ان کے بچوں کو محروم ہونے سے بچائیں۔ جل مقسیمی لیویز پر تشدد، کسانوں نے چوکی کا گھیراؤ کر لیا، تشدد سے متعدد اہلکار زخمی۔ جل مقسی لیویز تانہ کی حدود موضع سارگانی میں چلنے والے زمینی اور فصلات کے کٹائی کے تنازع پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے جانے والے ایسی جل مقسی اور لیویز اہلکاروں کو لیویز چیک پوسٹ سارگانی پہنچنے پر کسان مظاہرین نے، جن میں خواتین بھی شامل تھے، محصور کر لیا گیا۔ مظاہرین نے انتظامیہ آفیسر اور لیویز اہلکاروں پر ڈنڈوں، پتھروں سمیت گلیل سے حملہ شروع کر دیا، جس سے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں مظاہرین کے منتشر ہونے کے بعد مقامی انتظامیہ اور دیگر نفرین نے آ کر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ خواتین مظاہرین کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تربت میں آل پارٹیز کیش نے تربت پبلک لائبریری کی طویل بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تربت کی واحد پبلک لائبریری ہے جو گزشتہ 3 سال کے زائد عرصے سے بند ہے، جس سے نوجوانوں اور طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پبلک لائبریری کو کھولنا متعلقہ اداروں اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انتظامیہ پبلک لائبریری کو جلد فرنیچر فراہم کر کے اپنا وعدہ پورا کرے اور نوجوانوں کے تعلیمی مشکلات کو دور کرے۔ لائبریریاں تعلیمی ترقی میں اہم اور بنیادی ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عید سے قبل بلوچستان کے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پنشن دینے کا اعلان۔ محکمہ خزانہ بلوچستان کے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق عید الفطر سے قبل بلوچستان کے تمام ملازمین اور پنشنرز کو 1 مئی کو ملنے والی تنخواہ اب 17 اپریل کو دی جائے گی۔
حکومت کی جانب سے یہ اقدام عید الفطر کے موقع پر سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ بلوچستان حادثات و واقعات، ایک شخص قتل، 3 زخمی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تربت میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سرکاری ملازم پرویز بسی کو ہلاک کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ناش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ گوادر کے علاقے سربندن کراس کوسٹل ہائی وے پر گوادر پورٹ سے گندم لے جانے والی ٹرالر اور کوچ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کوچ میں سوار 3 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو حکام نے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا۔ کوئٹہ میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ کوہلو میں خاتون نے گریلو ناچاکی پر خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے علاقے شاہ زمان روڈ پر واقع گھر میں ضیاء الدین نامی شخص نے گلے میں پندھا ڈال کر خودکشی کر لی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ کوہلو کے علاقے اسپیت میں 54 سالہ خاتون قوم کنگرانی سے تعلق رکھنے والی مسمات رے نے گھریلو ناچاکی پر گلے میں پندھا ڈال کر خودکشی کر لی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لیویز نے DHQ کوہلو منتقل کر دیا۔ جاری مردم شماری کے باعث بلوچستان کے 12 اضلاع میں انسداد پولیو مہم ملتوی۔ انسداد پولیو سیل کے ترجمان کے مطابق بلوچستان کے 12 اضلاع میں 14 اپریل سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم ملتوی کر دی گئی ہے، جن میں کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، مستونگ، چاغے، نوشکے، دکی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، جوب، زیارت۔ انسداد پولیو مہم بلوچستان میں جاری مردم شماری کے باعث ملتوی کی گئی ہے۔ ترجمان انسداد پولیو سیل کے مطابق انسداد پولیو کی خصوصی مہم کے لیے نئی تاریخ کا اعلان عید کے بعد کیا جائے گا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اسرائیل کی ہیکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے 10 ممالک کی جاسوسی کا انکشاف۔ مائکروسافٹ کارپوریشن اور انٹرنیٹ واچ ڈاگ سٹیزن کی جانب سے شائع کردہ ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ہیکنگ ٹولز کو کم از کم 10 ممالک میں صحافیوں، اپوزیشن شخصیات اور وکالت کی تنظیموں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ دستاویزات لیکس میں نئے انکشافات۔ سربیابی روس کو طیاروں کی فروخت میں ملوث۔ امریکی خفیہ دستاویزات لیکس میں نیا انکشاف سامنے آ گیا۔ روس پر کاروباری پابندیوں سے انکار کرنے والا واحد یورپی ملک سربیا بھی یوکرین کو ہتھیار بیچنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ لیک ہونے والے امریکی خفیہ دستاویزات میں روس یوکرین تنازع میں یورپی ممالک کے رسپانس کے عنوان سے موجود ایک چارٹ میں یوکرینی فوجی امداد کی درخواست پر 38 یورپی ممالک کے پوزیشنز واضح کی گئی ہیں، جبکہ اس پر ٹاپ سیکرٹ اور نو فار کا نشان لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دستاویزات بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کی حال ہی میں لیک ہونے والی خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری انتونیو گوتریس کی جاسوسی کی گئی۔ افشا ہونے والے امریکی خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل روسی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے ان کے بہت قریب سے نگرانی کی گئی۔ لیک ہونے والی متعدد دستاویزات انتونیو گوتریس اور ان کی نائب کے درمیان ہونے والی نجی گفتگو کی وضاحت کرتے ہیں۔ دستاویزات یوکرین جنگ کے حوالے سے UN سیکریٹری جنرل اور کئی افریقی رہنماؤں کے مشاہدوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں ایک لیک ہونے والی خفیہ دستاویز جولائی میں اقوام متحدہ اور ترکیہ کے درمیان بین الاقوامی غذائی قلت کے خدشے کے پیش نظر ہونے والی بلیک سی گرین ڈیل سے متعلق ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ بھارت میں اظہار رائے کی آزادی برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ ایلون مسک۔ ٹویٹر کے مالک ایلون مسک خود کو اظہار رائے کی آزادی کا پرجوش حامی قرار دیتے ہیں اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کو بھی یہی کہہ کر خریدا، مگر بھارت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ انہوں نے
ڈھکے چھپے الفاظ میں اندیا دیا ہے کہ بھارت میں اظہار رائے کی آزادی کو برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایلون مسک نے کہا ہے کہ بھارت میں سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین بہت سخت ہیں اور کمپنی ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔